کہ کیا عورت غسل کے وقت، غسل جنابت کے وقت اپنے بالوں کی چوٹی کو کھولے؟ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم فرمایا ہے۔ مسئلے کا حکم حدیث سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت چوٹی باندھے ہوئی ہے تو غسل جنابت کے وقت عام غسل میں چونکہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض اور واجب نہیں ہے، چنانچہ یہاں غسل جنابت یعنی فرض غسل کے سلسلے میں کہا جائے گا کہ غسل جنابت کے وقت یا فرض غسل کرتے وقت میں جو چوٹی باندھی ہے عورت نے، جو جوڑا باندھا ہے، اس جوڑے کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں۔ جو لٹکے ہوئے بال ہیں یعنی مسترسل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک رائے احناف کی یہ ہے کہ ان کو بھی بھگانا ضروری ہے، خواہ چوٹیاں ہو یا چوٹیاں نہ ہو، جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو بھگانا ہی ایک رائے ہے۔ اور دوسری رائے احناف کا اس سلسلے میں ہے کہ ان بالوں کا ترک کرنا ضروری نہیں، چاہے چوٹیاں اور جوڑا بندھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری رائے جو مفتہ بہی رائے ہے، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو کھولنا ضروری نہیں، یعنی بھگانا ضروری نہیں کھول کر، اگر کھلے ہوئے ہیں تو بھگانا ضروری ہے۔ یہ تیسری رائے جو آخری رائے ہے یہ مفتہ بہی رائے ہے۔ چنانچہ مسئلہ وہی ہے کہ عورت اگر چوٹی اور جوڑا باندھے ہوئے ہے تو غسل جنابت کے وقت میں جوڑا کھولنا ضروری نہیں، البتہ اتنا خیال ضروری ہے کہ جوڑا کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ عورت کے لیے ہے، لیکن مرد کے لیے جوڑا کھولنا ضروری ہے۔ اگر چوٹی باندھے ہوئے ہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مرد کو سزا کے طور پر ہے کہ اس کا جوڑا بندھا، اگر بغیر کھولے پانی پہنچ بھی جائے پھر بھی مرد کے لیے جوڑا کھولنا ضروری ہے، یہ اس کے لیے سزا کے طور پر ہے کہ اس نے جوڑا کیوں باندھا تھا۔ مگر عورت کے سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ بار بار جوڑا جو ہے باندھے اور چوٹیاں باندھے، اس لیے اس کی پریشانی کا خیال کر کے اس کو قابل عذر سمجھا گیا اور اس کے عذر کو قبول کیا گیا۔ بس اتنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوڑے کے جڑوں تک پانی پہنچانے کا اہتمام کرے، جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جو 3 چلو ثلاث حسیاتن کا جو ذکر ہے، 3 چلو ڈالنے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد بالوں کے جڑوں کو ترک کرنا ہے، کہ بالوں کے جڑوں کو ترک کرو، جیسا کہ حضرت ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ بالوں کے جڑوں کو ترک کرنا ضروری ہے اور ان کو بھگانا ضروری ہے۔ پورے بالوں کو اور سارے بالوں کو دھونا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اعتراض یہاں پر نہ کیا جائے کہ جب غسل کے سلسلے میں مبالغہ کا صیغہ وارد ہے آیت میں، اللہ نے فرمایا فَطَّهَّرُوا، تو یہاں صرف بالوں کے جڑوں کو بھگانے سے کیوں کام لیا گیا اور بالوں کے جڑوں کو بھگا دینا کیوں کافی ہو گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہی ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ حرج ہے یہاں، بلکہ حرج عظیم ہے، بہت بڑا حرج ہے، جیسا کہ بداہت اس کا مشاہدہ کرتی ہے، کما ہوا یشاہد بالبداہ۔ اسی حرج کی بنیاد پر احناف نے آنکھوں کے ڈلے کو دھونا ضروری نہیں کہا۔ اسی علت کی وجہ سے یہاں بھی ایسا مسئلہ ہوا۔ ہاں اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر سارا بال کا دھونا جو ہے ضروری ہے۔ اسی لیے بہشتی زیور میں یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو جو بال لٹکے ہوئے ہیں وہ اگر خشک بھی رہ جائیں تب بھی غسل ہو جائے گا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ باب ما جاء ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرۃ۔ وفی الباب عن علی وانس قال ابو عیسیٰ حدیث الحارث بن وجید
حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیثه وهو شیخ لیس بذلك وقد روى عنه غیر واحد من الائمہ وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دینار ويقال الحارث بن وجیہ ويقال ابن وجبۃ۔ یہ باب کہ ہر بال کے نیچے تحت جنابت ہے، ان تحت کل شعرت جنابت۔ اس باب میں دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ اس باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے جیسے کہ ابھی امام ترمذی کی عبارت سے پتہ چلا، مگر یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے کہ فطہروا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سوئی برابر بھی، ایک بال برابر بھی خشکی نہ رہ جائے، پورے بدن میں پانی بہایا جائے۔ اگر ایک بال برابر بھی، سوئی برابر بھی خشک رہ جائے بدن کا حصہ تو غسل نہیں ہوگا۔ پہلی چیز اس باب میں سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو ہے روایتیں ضعیف ہیں مگر مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ بال برابر بھی خشک رہنا چاہیے۔ دوسرا مطلب اور دوسری چیز یہاں سمجھنے کے لائق ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جڑ میں، ہر بال کی جڑ میں جنابت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تحت کل شعرۃ جنابۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب بال کھال کے اوپر گرتا ہے اور اس سے بدن کا جو حصہ چھپ جاتا ہے اس کو تحت کل شعرۃ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال جہاں پر اگا ہے وہاں جنابت ہے، وہاں جنابت نہیں ہے۔ بال تحت کل شعرۃ جنابتن کا کہ اگر بال جہاں کھال کے اوپر گر گیا تو وہ جتنی مقدار جگہ گھیرتا ہے بدن کا وہ جو ہے اس کے نیچے بھی جنابت ہے، یعنی بدن کا ہر حصہ یہ جنابت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ بال جہاں اگا ہے اور اس کے نیچے بھی جنابت ہے۔ تو ونقل البشرۃ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلق کا قول کیا ہے، یعنی انہوں نے جو اپنے مسلک میں مذہب میں یہ رکھا ہے کہ غسل میں رگڑنا ضروری ہے، تو ونقل البشرۃ چمڑے کا وہ حصہ جہاں بال اگا نہیں ہے تو اس کو خوب صاف کرو۔ تو اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلق کا قول کیا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت کیا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ فرضیت ثابت ہونے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونی چاہیے، یہاں قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اور حدیث غریب جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہاں غریب کے دو معنی ہیں، ایک غریب بمعنی ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور ایک بمعنی تفرد بھی۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں، یعنی یہ ضعیف بھی ہے بمعنی، یہ غریب ہے بمعنی ضعیف بھی ہے اور غریب ہے بمعنی تفرد بھی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضو بعد الغسل کا باب قائم فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يتوضأ بعد الغسل قال ابو عیسیٰ هذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین الا يتوضأ بعد الغسل۔ یہ باب غسل کے بعد وضو کرنے کا بیان ہے۔ تو اس سلسلے میں بات پہلے سے آ چکی ہے کہ جب غسل کا تحقق ہو گیا ہے تو اس کے ضمن میں وضو بھی متحقق ہو گیا ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بھی وہی فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يتوضأ بعد الغسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو الگ سے غسل کے بعد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ البتہ قال ابو عیسیٰ ھذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین الا يتوضأ بعد الغسل، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ حضرات نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، حالانکہ مسئلہ اجماعی ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، دراصل یہ امام صاحب کی ایک تعبیر ہے کہ وہ اکثر اجماعی فیصلے کو یوں تعبیر کرتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نہیں ہے اس میں کسی کا اختلاف، لیکن ان کی اس تعبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں
بعد حضرات نے اختلاف کیا ہے، حالانکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اللہ اعلم۔